السلام علیکم حضور. السلام. ایسے سوال میرے سے کیا گیا تھا ایک دہریے سے جس کا میں جواب نہیں دے سکا اور میں مشورہ لینا چاہ رہا تھا. اس بات ہو رہی تھی مقصد، زندگی کے مقصد پہ. کہتا ہے مجھے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ زندگی آپ کیوں پیدا ہوئے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں، خدا کو جانیں، اور ایک قسم کا ایک امتحان ہے. اور پھر کہتا ہے لیکن خدا کو ضرورت ہے آپ کی نمازوں کی، آپ کی جو ورشپ کی. میں نے کہا مجھے فیل تو نہیں، خدا کو تو میری ضرورت نہیں ہے کہ میں خدا کی عبادت کروں، لیکن مجھے ضرورت ہے. تو اس نے پھر کہا کہ لیکن یہ پھر زندگی کا مقصد خدا کی طرف سے کیا بنا؟ یعنی آپ کا امتحان ہے لیکن خدا کو کوئی فائدہ بے فائدہ نہیں پہنچا. تو مجھے جواب نہیں دینے آیا. قرآن شریف میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا عبادت کریں. ٹھیک ہے. آدم اور شیطان کی جو گفتگو ہے، جو قصہ ہے، اس میں بھی نیکیوں کے کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں ہو مخلوق. تو وہ بھی شیطان بھی مخلوق میں سے ہی ہے نا. شیطان کون ہے؟ کوئی ایک فگر نہیں تھا جو ایک شخص تھا. شیطان وہ لوگ ہیں جن کے خیالات بد ہیں، برے خیالات والے. اور آدم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا اور اللہ تعالیٰ کی حکم کو آگے پھیلانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا تھا. نیکی کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو کہ تم یہ نیکیاں کرو گے تو تم جنت میں رہو گے ہمیشہ. برائیاں کرو گے، شیطان کی باتوں میں آ جاؤ گے تو تمہارے لیے نقصان ہوں گے. اس دنیا میں ایک چور ہے، چوری کرتا ہے، شیطان کے حکم پہ آگے چوری کرتا ہے نا. اس کو فرشتے نے آگے نہیں الہام کیا کہ تم چوری کرو، بڑے پیسے کما لو گے. ٹھیک ہے نا. اس کی سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نہیں کہا کہ تم چوری کرو، اس کو شیطان نے کہا. ایک دوسرا شخص ہے، وہ اس لیے کہ نہ صرف میں نے گناہ سے بچنا ہے، اس غلط کام سے بچنا ہے، بلکہ اس غلط کام سے میں بچ کے اس لیے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتا ہے اور مجھے اس کا ریوارڈ ملنا ہے. تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت تو نہیں ہماری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے بتا دیے. اور پھر دو راستے بتا کے یہ نہیں کہا کہ تمہیں بس اس پہ عمل کر لو، بس ٹھیک ہے دنیا میں تمہیں ہوا اور ختم ہو گئی زندگی اور کچھ نہیں ہوگا. بتایا کہ اس کے بعد کی زندگی بھی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. ٹھیک. وہی ایٹرنل زندگی ہے نا. اس میں تمہیں میں اور بھی ریوارڈ بہت سارے دوں گا. ٹھیک ہے. نیکیوں اور برائیوں کی نشاندہی کر کے ہمیں اللہ نے یہ کہا کہ نیکیاں کرو گے تو دنیا میں بھی فائدہ اٹھا لو گے اور آخرت میں بھی. برائیاں کرو گے دنیا میں بھی سزا پاؤ گے اور آخرت میں بھی. بعض لوگ ایسے ہیں جو برائیاں نہیں کرتے، بڑے اچھے اخلاق کے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، عبادت نہیں کرتے. ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں ان کو سزا دے رہا ہوں، ان کو ریوارڈ ملتا ہے. لیکن یہ فرمایا کہ یہ تمہیں جو میں نے حکم دیے تھے یہ دو تھے، تم نے شیطان کے پیچھے چلے، اس لیے تمہاری جو سزا ہے وہ ڈیو ہے، وہ تمہیں بعد میں جا کے مل جائے گی. اس دنیا میں تمہارے اچھے کاموں کا تم اچھا بدلہ لے رہے ہو. ٹھیک ہے. ایک کیپٹن کسی فوج کا تھا، اس نے بغاوت کی اور اس کے متعلق حکم ہوا کہ سزا دے دو، بادشاہ نے کہا. ٹھیک ہے. یہیں یورپ میں کئی پرانے کی بات ہے. اس کو لے کے جا رہے تھے، سمندر میں طوفان آ گیا. اس پہ جو نیچے جو ان کے شپ کے جو بیسمنٹ میں کینن وغیرہ توپیں اور یہ تھیں ساری، وہ ان کی چینیں ٹوٹ گئی، اتنا طوفان تھا اور خطرہ تھا کہ جو توپیں ایک دو اندر پڑی ہیں وہ اس طرح ہل کے جہاز کو توڑ دیں، جہاز ڈوب جائے گا. اب اس حالت میں کوئی نیچے جا کے ان چین کو باندھنے کے لیے ضرورت نہیں کر سکتا تھا. کیپٹن نے کہا کہ کون ہے جو جائے گا؟ اس نے کہا کہ میں جاؤں گا، جاتا ہوں. خیر اس کی چینیں وغیرہ قید تھا، کھول دیں، اس کو نیچے بھیجا. وہ گیا، اس نے بڑی محنت کی اور ساری توپوں شوپوں کو اس نے باندھ دیا. اور اس کی تھوڑی دیر بعد سمندر کا طوفان تھم گیا، جہاز کنارے پہ آیا. اس سے پہلے کیپٹن نے اس کو تمغہ لگایا
بہادری کا کہ ایسی بہادری کوئی نہیں کر سکتا تھا اس کو. اس کے بعد وہاں جو سزا دینے کے لیے جس جزیرے میں جا کے اس کو اتارنا تھا وہاں اتارا, اور اس نے کہا کہ اب تم سزا کے لیے تمغہ تمہیں لگا اس بہادری کا, اب سزا یہ ہے کہ تمہارے حکم ہے تمہیں شوٹ کرنے کا, وہاں جا کے تمہیں شوٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو دنیا میں بھی یہ مثالیں ہیں. تو خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں, لیکن خدا نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں کہا کہ اچھے کام کرو گے تو دنیا میں بھی تم اچھے کاموں کا اجر پاؤ گے اور آخرت میں بھی. دوسرے لوگ جو برے کام کریں گے وہ دنیا میں بھی برے کاموں کا اجر پائیں گے اور آخرت میں بھی. تیسرے لوگ وہ ہیں جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں, وہ دنیا میں اچھے کاموں کا اجر پا لیں گے, لیکن کیونکہ خدا کو بھول گئے جو ان کی بیسک مقصد ہے عبادت کا, وہ بھی ایک چاہیے نا. دو حقوق ہیں انسان کے, ایک اللہ کا حق, ایک بندوں کا حق. بلکہ حضرت مسیح نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ بندوں کا حق بڑھ جاتا ہے اللہ کے حق سے, جو تم ادا نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی. ٹھیک, تو ان دو حقوق کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مذہب یہی بنایا ہے کہ دو حقوق ہیں, ان دونوں کا خیال رکھو تو تمہیں اس دنیا میں بھی خوش رہو گے, اگلے جہان میں بھی. ٹھیک, باقی یہ صحیح ہے کہ نہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے, اور نہ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک پیدا کرنے کے بعد ہمیں کہہ دیا, ہمیں جانور نہیں بنا دیا. جانور آتا ہے اپنی فطرت کے اوپر چلتا ہے. انسان کو اس نے چوائس دیا, عقل دی, یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے. اب اس برائی اور اچھائی کی عقل دینے کا کوئی ریوارڈ بھی تو ہونا چاہیے نا, اور اس کی سزا بھی ہونی چاہیے جس طرح اس دنیا میں ہوتی ہے. تمغہ لگایا اور شوٹ بھی ہو گیا. تو یہ فرق ہے. باقی دہریہ کے لیے تو بہت ساری اور بھی دلیلیں ہیں پڑھنے کے لیے. اس لیے میں نے کہا تھا جو ہمارا خدا آور گاڈ کتاب ہے میاں بشیر احمد صاحب کی, وہ پڑھو. ایک اور بھی ایک سائنٹیفک اپروچ کے لحاظ سے ایک ناروے کی ایک عورت نے, ڈاکٹر ہے, اس نے کتاب لکھی ہے. میں نے کہا تھا ترجمہ بھی انگلش میں کر دیں. خدا ملندے کو میں نے کہا وہ شاید کر رہے ہوں, ان سے بھی مزید دلیلیں خدا کی ہستی کی مل جاتی ہیں. ٹھیک.